اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات اور ناظرین اکرام، آج میرے ولاگ چینل مصحف، جس کا نام ہے، اس کا پہلا دن ہے اور یہ میرا پہلا ولاگ ہے۔ میرے لیے یہ بڑی خوشی کا مقام ہے کہ میں آج آپ تمام حضرات سے مخاطب ہوں۔ یہ دور، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہر شخص سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز لوگوں تک پہنچانے کی کوششوں میں مصروف ہے، لیکن اس کے باوجود معاشرہ سوشل میڈیا سے وہ معلومات حاصل نہیں کر پا رہا جو معاشرے کا حق ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب ہم اسکول جایا کرتے تھے یا کالج جایا کرتے تھے، تو ہمارے والدین جب ہمیں کسی مدرسے میں یا اسکول میں اساتذہ کے حوالے کرتے تھے تو وہ ان سے یہ کہا کرتے تھے کہ جناب والا، یہ آپ ہی کا بچہ ہے، ہم نے آپ کے سپرد کیا، اس کی تربیت کیجیے، اسے ایک اچھا انسان بنائیے، اسے پڑھنا لکھنا سکھائیے۔ چاہے اس سلسلے میں آپ کو جو بہتر سمجھیں وہ آپ کیجیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ دور جو تھا، یہ نہایت خوبصورت دور تھا کہ جب والدین اپنے بچوں کی تربیت کسی اچھے استاد سے کروانا چاہتے تھے اور بچے کو استاد کے حوالے کرنے سے پہلے کرتے ہوئے استاد سے کہتے تھے کہ جناب، ہڈیاں ہماری اور گوشت آپ کا، یعنی تشدد کی پوری اجازت دیا کرتے تھے۔ اور وہ اساتذہ بھی جو اب ہم میں نہیں ہیں، الحمدللہ، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ اپنے شاگردوں کو اپنی اولادوں کی ہی طرح سمجھتے تھے، ان پہ ناراضگی کا اظہار بھی کرتے تھے، انہیں سزا بھی دیتے تھے اور ان سے محبت بھی کرتے تھے۔ کھانے کے وقت اگر گھر میں موجود ہیں تو کھانا کھلانے کی کوشش کرتے تھے، کھلانے کی کوشش کیا کرتے تھے بلکہ کھانا کھلایا کرتے تھے، اور بچوں کا ہر طریقے سے خیال رکھا کرتے تھے۔ ان کے مسئلے مسائل حل کرتے تھے، ان پہ اور ان کے والدین پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالتے تھے، اور زیادہ تر اساتذہ کوشش یہ کرتے تھے کہ وہ اپنے شاگردوں کی علمی اور اخلاقی ضرورتوں کو اپنے طور پہ ہی پورا کر دیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تختی لے کر جایا کرتے تھے اور ہمارے اساتذہ ان تختیوں پہ پینسل سے
لکھ دیا کرتے تھے اور پھر ہم قلم اور دوات کی مدد سے تختیاں لکھا کرتے تھے. ہمارے اساتذہ ہمارے قلم خود تراشتے، ان کی نوک بناتے اور ہمیں دیتے اور ہمیں خوش خط لکھنا سکھاتے. لیکن آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب ایک خواب و خیال تھا. آج ہماری اولادیں اور ہماری اولادوں کی اولادیں جو مختلف اسکولوں میں جاتی ہیں، وہاں ان پہ نہ صرف یہ کہ توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ والدین پہ فائنینشیل بوجھ ڈالا جا سکے اور ان سے جتنا زیادہ سے زیادہ روپیہ کھینچا جا سکے کھینچتے ہیں. اور اساتذہ اور اپنے شاگردوں کی نہ صرف یہ کہ تربیت نہیں کر پاتے، بلکہ ان کی اخلاقیات کو کافی حد تک بگاڑ بھی دیتے ہیں. ہم میٹرک کرنے کے باوجود جب کالج میں پہنچے تو ہم اسی طرح اپنے اساتذہ سے خوف کھاتے تھے، بلکہ خوف نہیں کہنا چاہیے اسے. ہم ان کا احترام کرتے تھے جس طرح ہم اپنے اسکول میں یا مدرسے میں اپنے اساتذہ کا احترام کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دور میں یا ہمارے دور کے جو لوگ ہیں وہ آج خواہ تنگ دستی ہو یا فارغ البالی اپنے آپ کو میانہ روی میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری ضرورتیں محدود ہیں، لیکن ہماری اولادوں کی اور ہماری اولادوں کی اولادوں کی ضرورتیں نامحدود ہیں. ہم اپنی ضرورتوں کو اس حد تک کم کر دیا، ہم نے اپنی ضرورتوں کو اس حد تک کم کر دیا تھا یا کم رکھا تھا یا ہم اس کے ایسے عادی ہو چکے تھے کہ ہمیں کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے اساتذہ پینٹ کوٹ اور ٹائی لگا کر سائیکل پر اسکول آیا کرتے تھے. بہت خوبصورت لباس پہنتے تھے. بیشتر اساتذہ شیروانی پہن کر اور زیر جامہ ان کا یا تو بڑی موریوں کا ہوا کرتا تھا جسے پائجامہ کہا جاتا ہے، یا چھوٹی موری کا ہوتا تھا، یا چوڑی دار پائجامہ ہوا کرتا تھا. اور اس میں ان کی ایک علیحدہ ہی شان ہوتی تھی. سر پہ ٹوپی اور پیر میں جوتی کی اصطلاح اس قدر عام تھی کہ لوگ اپنے حالات کا ذکر کرتے ہوئے سر کی ٹوپی اور پیر کی جوتی کا ضرور حوالہ دیا کرتے تھے کہ وہ بھی زمانہ تھا کہ جب نہ ہمارے سر پہ ٹوپی ہوتی تھی نہ پیر میں جوتی. آج خدا لم یزل کا شکر ہے کہ آج ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں ضرورتوں کی تمام چیزیں میسر ہیں. لیکن آج سے میرا موجودہ دور ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ابھی سے زر ہے کہ پوری نہیں ہو پاتی، ختم ہی نہیں ہوتی. دن بدن دولت جمع کرنے کی پیاس بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ اس دولت جمع کرنے کی پیاس کے زیر اثر اپنے رشتوں کو بھول چکے ہیں اور کسی بھی طریقے سے دولت جمع کرنا چاہتے ہیں جو انسانیت کے منافع ہے.